عید الفطر کا دن اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن ہے۔ عید الفطر کا دن خوشی اور شادمانی کا دن ہے۔ عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کے حصول کا دن ہے۔ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عید الفطر کا وہ مقدس دن ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا۔ اسی دن اللہ کریم نے جنت کے اندر درخت طوبہ لگایا۔ اسی دن اللہ عز و جل نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے مقرر فرمایا۔ اسی دن فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ وہ مقدس دن ہے۔ یہ دن یعنی عید الفطر جو ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام پر 2 ہجری کو حضور نے یہ عید الفطر ادا فرمائی، اور عید الفطر ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ عید الفطر کی نماز ادا کی، اور آج اس سنت مؤکدہ پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی عید الفطر کی نماز ادا کرتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی عید الفطر کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اور اس کا ثواب تمام فوت شدہ لوگوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو اللہ کریم ان فوت شدہ لوگوں کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرماتا ہے، اور جب یہ شخص فوت ہو جائے گا تو اللہ کریم اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ عید الفطر کا دن وہ مبارک دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، اور یہ فرشتے زمین پر آ کر محلوں میں گلیوں میں پھیل جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اپنے رب کی طرف جو عظیم عطا کرنے والا ہے۔ یعنی ان کی اس آواز کو جن اور انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہے، اور وہ اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، چلو عید نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجدوں میں اور عید گاہوں میں۔ جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے مسجدوں اور عید گاہوں میں جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے، اور رب کائنات فرماتا ہے، اے میرے فرشتے، اس شخص کی اجرت کیا ہے، مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کریم، انہیں پوری اجرت دی جائے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے ملائکہ تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، آج تم جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یعنی اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی تو دنیا میں دوں گا، اگر بہتر نہیں ہوگی تو آخرت میں تمہارے لیے امانت کے طور پر رکھ دوں گا، اور قیامت کے دن تمہیں وہ عطا کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکیوں کا ڈھیر عطا فرمائے گا۔ انسان خود حیران ہوگا کہ میں نے اتنا نیکیاں نہیں کی جتنا اجر مجھے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، مجھے ہر دعا کا اجر اور صلہ آخرت میں ملتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تم سب کو بخش دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ اس طرح واپس اپنے گھروں کو جائیں گے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوں گے، اس دن کی طرح جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ یعنی عید الفطر کا دن بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس دن کو کیسے بنایا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید الفطر کے دن اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رو رہے تھے، تو آپ کے دوست آپ سے ملنے کے لیے آئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا، تو کہا، اے امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مسرت کا دن ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ھذا یوم العید و یوم الوعید، آج کا دن خوشی کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے روزے، نمازیں، عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور وعید کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جن کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی گئی۔
ایک اور روایت میں آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن پرانے کپڑوں میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ اے میرے بیٹے تیرے پرانا اور بسیدہ کپڑے ہیں، اور جب تو اپنے دوستوں سے عید کے دن ان پرانے کپڑوں میں ملے گا تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو بیٹے نے کتنا پیارا جواب دیا، ابا حضور دل تو ان کے ٹوٹیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، میں تو اپنی قسمت پر خوش ہوں کہ میں نے اپنے والدین کو راضی کیا، میرے والدین مجھ سے راضی ہیں، جب میرے والدین مجھ سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے راضی الرب راضی الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ جب آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مجھ سے راضی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی اس گفتگو سے اتنا خوش ہوئے کہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کی صاحبزادیاں عید سے ایک دن پہلے حاضر ہوئی، ابا حضور ہم عید والے دن کون سے کپڑے پہنے؟ تو عمر بن عبد العزیز نے کہا میری بیٹیوں انہی کپڑے کو دھو لو اور انہیں پہن لیں۔ آج کہتے ابا حضور کل عید کا دن ہے، ہم امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، جب اپنی سہیلیوں سے اپنی دوستوں سے ملیں گی ان کے نئے نئے کپڑے ہوں گے، نئے نئے فیشن ہوں گے اور ہمارے پرانے اور بسیدہ کپڑے ہوں گے، اور جب وہ ہمیں دیکھیں گے ہمیں طنز کریں گے کہ آپ امیر المومنین کی بیٹیاں اور آپ کے پاس کپڑے پرانے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خازن کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے۔ تو خازن نے کہا حضور کیا آپ کو یہ امید ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ، آپ نے کتنی اچھی بات کہی، یعنی آپ کے خازن بھی ایماندار تھے۔ تو آپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا ہے میری بیٹیوں انہی کپڑوں میں عید کی عید گزار لو، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن تب ہے کہ جب ہم اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اس خوشی میں شامل کرے، یعنی ان کی مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرے، ان کی ہیلپ کرے، تاکہ وہ لوگ جو عید کی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز منا سکیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا، غمخوار امت کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا ہے بچے کیوں رو رہے ہو؟ آج کیا کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، آج میری غمخواری کرنے والا کوئی نہیں، میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں جو مجھے عیدگاہ کی طرف لے چلے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر لے گئے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے لیے نیا لباس تیار کرو۔ تو انہوں نے اس یتیم بچے کے لیے نیا لباس تیار کیا اور اسے پہنایا، اور خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے عید نماز کی طرف لے گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے آس پاس کوئی یتیم بچہ ہو، کوئی غریب ہو جو عید نہیں منا سکتا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں، تاکہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو سکیں۔